عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو فعل مضارع کے سلسلے میں ہوگی۔ میں آپ کو پہلے خلاصے کے طور پر بتا دوں، فعل مضارع کس فعل کو کہا جاتا ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل یا مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، اس میں گویا دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی، زمانے تو تین ہیں لیکن زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو ہی قسمیں، ایک ماضی ہے ایک مضارع ہے۔ ماضی جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، مضارع جو حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرے۔ میں آپ کو ڈائریکٹ اسکرین کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ الدرس الثالث والاربعون، 43واں سبق، فعل مضارع کا بیان۔ آگے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، یعنی مضارع کی کچھ تفصیل آج ہمارے سامنے آئے گی۔ پورا مضارع مکمل تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ 1 نمبر مطلب اس کا پہلا چیپٹر۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے، یعنی جسے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ کام ہو رہا ہے، ابھی زمانہ حال میں چل رہا ہے یا آئندہ آنے والے زمانے میں ہوگا، تو جو فعل یہ معنی دے اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، نمبر 1 حال یعنی موجودہ زمانہ، نمبر 2 مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ تو دو زمانہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب مضارع کے سلسلے میں 1-2 قاعدے آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ فعل مضارع بنتا کیسے ہے، اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیے، آپ نے فعل ماضی پڑھا، اسکرین سے ذرا اپنی توجہ ہٹا کے پہلے میں آپ کو خلاصہ بتا دوں۔ آپ نے فعل ماضی پڑھا، مثلا 3 حروف ہیں فعل ماضی کے اندر، فعل پڑھا نا آپ نے پیچھے۔ یہ کون سا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل۔ اسی صیغہ واحد مذکر غائب کو لے لیجئے اور اس پر علامت مضارع جوڑ دیجئے تو فعل مضارع بن جائے گا۔ فعل ماضی کا جو صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل، ضرب، نصر، سمع، کتب، جلس، ذهب وغیرہ وغیرہ، جو بہت سے افعال آپ نے فعل ماضی کے پڑھے، تو فعل ماضی کا جو صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اسی صیغہ واحد مذکر غائب میں آپ علامت مضارع کو جوڑتے جائیں، تو جس جس علامت کو آپ جوڑ دیں گے تو خود بخود صیغے مضارع کے بنتے جائیں گے۔ مضارع کی علامتیں کیا ہیں؟ دیکھیے، مضارع کی علامتیں 2 قسم کی ہیں۔ اسکرین کی طرف سے آپ توجہ ہٹائیں تاکہ یہ بات آپ کی ذہن میں آ جائے۔ اچھا، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو علامت مضارع میں 2 چیزیں ہیں، دو طرح ہیں علامت مضارع۔ ایک علامت وہ جو فعل کے بالکل شروع میں آتی ہے، یعنی فاعل لام، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اسی صیغہ واحد مذکر غائب میں ہم نے علامت جوڑنی ہے، تو ایک علامت وہ ہے جو اس فاعل لام کے شروع میں آئے گی، اور ایک علامت وہ ہے جو فاعل لام کے آخر میں آئے گی۔ شروع میں تو سب صیغوں کی علامت لگتی ہے، لیکن آخر میں سب صیغوں کی علامت نہیں لگتی، بلکہ صرف 7 صیغوں کے آخر میں علامت لگتی ہے۔ اب شروع میں آنے والی علامت کیا ہے اور آخر میں آنے والی علامت کیا ہے؟ شروع میں لگتے ہیں 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف۔ شروع میں فاعل لام کے شروع میں مضارع بنانے کے لیے 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف لگے گا۔ وہ 4 حروف کیا ہیں؟ الف، تا، یا، نون۔ یہ تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے۔ الف، تا، یا، نون، یہ 4 حروف ہیں۔ کسی صیغے میں الف لگے گا، کسی صیغے میں یا لگے گی، کسی میں تا لگے گی اور کسی میں نون لگے گا۔ ٹھیک؟ اور ایک علامت وہ ہے جو صیغوں کے آخر میں آتی ہے، وہ علامت نون ہے، اس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ وہ نون اعرابی 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔
تو نون اعرابی کن 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے، آج ہم ان سے بحث نہیں کریں گے، آج ہم صرف شروع والی علامت کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہ بھی بعض صیغوں کی۔ تو چلیے ہم چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ میں نے بتایا آج ہماری گفتگو صرف شروع والی علامت کے سلسلے میں ہوگی کہ فعل مضارع کے شروع میں کون سی علامت آتی ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ آخر میں جو علامت آتی ہے نون اعرابی، اسے ہم آج بحث نہیں کریں گے۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ، فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع اور 7 صیغوں کے آخر میں نون بڑھانے سے فعل مضارع بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ایک علامت جو شروع میں لگتی ہے، ایک علامت وہ ہے جو آخر میں لگتی ہے۔ شروع میں تو ہر صیغے کی علامت لگتی ہے کوئی نہ کوئی علامت، لیکن آخر میں صرف 7 صیغوں کی علامت لگتی ہے، یہ دکھایا۔ اور 7 صیغوں کے آخر میں نون بڑھانے سے، تو وہ صرف 7 صیغوں کے آخر میں بڑھایا جاتا ہے، ان صیغوں کا آج بیان نہیں آئے گا، فعل مضارع بن جاتا ہے۔ اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، یہ اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی کہا جاتا ہے۔ چلیے علامات مضارع 4 ہیں، تو مضارع کی علامتیں کتنی ہیں جو شروع میں لگتی ہیں؟ 4، الف، تا، یا اور نون، 4، جن کا مجموعہ اتینا ہے۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے اتینا ہم یاد رکھیں، الف، تا، یا، نون، ان کا مجموعہ ہے اتینا۔ نوٹ، مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، 6 غائب، 6 حاضر اور 2 متکلم۔ یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مضارع کے بھی 14 صیغے آئیں گے۔ اب یہاں عنوان دیا ہوا ہے فعل، سب سے پہلے ہم فعل دیں گے مضارع، پھر آگے اس کا ترجمہ، پھر صیغہ کون سا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، پھر غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے وغیرہ، اور علامت، اس کس صیغے کے اندر کون سی علامت ہے۔ سب سے پہلے یفعل، اس کا ترجمہ دیکھیے، یفعل، یہاں دیکھیے آپ، یہ اصل میں ہے فاعل لام، فاعل لام جو کہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اسی صیغہ واحد مذکر غائب کے شروع میں ہم نے یا بڑھا دی ہے۔ کیا بڑھا دی ہم نے؟ یا۔ دیکھیے آپ فاعل لام سے آپ پہلے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یا، تو یہ بن گیا یفعل۔ یفعل کا ترجمہ ہے کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، فعل کے معنی کرنا، یفعل جب مضارع بن گیا، اب اس میں 2 زمانے آئیں گے، لہذا ترجمہ دونوں زمانوں کا ہوگا، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ صیغہ واحد مذکر غائب، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر علامت کیا ہے؟ یا۔ آپ نے دیکھا اس کے شروع میں نے بھی آپ کو الگ کر کے دکھا دیا کہ اس کے شروع میں یا آئی ہے، تو اس میں علامت کیا ہے؟ یا۔ تفعل، یہ ہے تفعل، تا فاعل لام، تو صیغہ واحد مذکر غائب ماضی کا ہے فاعل لام، اسی ماضی کے شروع میں ہم نے تا جوڑ دی، تو یہ بن گیا تفعل۔ تفعل کے معنی کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت۔ معلوم ہوا تفعل کس کے لیے آتا ہے؟ صیغہ واحد مؤنث غائب کے لیے۔ یفعل صیغہ واحد مذکر غائب کے لیے، اور تفعل صیغہ واحد مؤنث غائب کے لیے۔ اس کے لیے کیا یہ علامت؟ تا۔ دیکھا میں نے ابھی دیکھا آپ نے کہ تا میں نے الگ کر کے دکھا دیا آپ کو، تفعلو، تو فعل سے بن گیا تفعلو، صیغہ واحد مؤنث غائب، کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک مرد، وہ ایک عورت۔ تفعلو، پھر اگلا صیغہ اور تفعلو، یہاں دیکھیں یہاں بھی تفعلو، تفعلو اور تفعلو دونوں سیم ہیں، یہ بھی تفعلو ہے، یہ بھی تفعلو ہے، وہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، اب آ گیا نا حاضر، لہذا تو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر کا۔ معلوم ہوا واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر یکساں ہیں۔ ابھی ایک اور آئے گا تفعلو، اچھا چلیے، تو افعلو، افعلو اور نفعلو، باقی بچے 2 صیغے۔ افعلو، یہاں ہم نے شروع میں کیا لگا دیا؟ الف، 4 علامتیں تھی نا، یہاں ان 4 علامتوں میں سے الف لگا، تو افعلو یہ متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم، اس کا ترجمہ ہوگا کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔ اب دیکھیں یہاں اس کے ترجمے 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کرتا ہوں یا کروں گا، حاضر مضارع، اس میں حال، مضارع حال کے لیے بھی اور مستقبل، تو دونوں زمانے اس کے اندر آ گئے، حال بھی آیا اور مستقبل بھی آیا، کرتا ہوں یا کروں گا 2 زمانے آ گئے۔
پھر دوسری چیز میں ایک مرد یا میں ایک عورت. کیوں؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں متکلم کے صرف دو ہی صیغے آتے ہیں، ایک واحد متکلم کا، ایک جمع متکلم کا. واحد متکلم میں دو پائے جاتے ہیں، مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں صیغہ آتا ہے، اور جمع متکلم میں چار صیغے آتے ہیں، تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم اور جمع مؤنث متکلم. تو جمع والے صیغے میں چار صیغے آئیں گے ایک صیغے میں، اور یہاں واحد متکلم میں دو آئیں گے. اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت. واحد مذکر و مؤنث متکلم، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم. اب واحد متکلم کے لیے علامت کیا ہے؟ جو اس کے شروع میں آتی ہے الف آ. نفعلو، اس کو آپ حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں، حمزہ. نفعلو کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو. اب یہ جمع متکلم ہے، آپ کو معلوم ہے جمع متکلم میں چار صیغے آئیں گے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. تو نون ہے اس کی علامت شروع میں، شروع میں نون. کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں. تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. اب چار صیغے آ گئے اس میں، تثنیہ جمع پھر مذکر مؤنث، تو کل چار صیغے آ گئے. اس کی علامت ہے نون، شروع میں نون آ گیا. تو یہ آپ نے دیکھا ماضی کا جو صیغہ واحد مذکر غائب تھا، اس واحد مذکر غائب کے شروع میں ہم نے کہیں یا بڑھا دی، کہیں تا، کہیں الف، اور کہیں یعنی حمزہ، اور کہیں نون. اس سے یہ علامت مضارع کہلاتی ہیں. یہ سارے حروف علامت مضارع کہلاتے ہیں. تو صیغے کے شروع میں ہم علامت مضارع لگا دیں گے تو اسی طرح سے صیغہ بن جائے گا. میں نے بتایا تھا علامت مضارع ایک اور چیز ہے، وہ نون اعرابی جو صیغے کے آخر میں لگتا ہے، لیکن ابھی اس کا بیان آیا نہیں. آج ہم نے کس کا بیان پڑھا؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ٹھیک، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب دو، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. واحد مؤنث حاضر کا ہم نے بیان نہیں پڑھا، واحد میں سے ہم نے واحد مؤنث کا بیان نہیں پڑھا، وہ انشاءاللہ کل آئے گا، کیونکہ اس کے آخر میں بھی علامت لگتی ہے. تو ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ دہرائیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یفعلو پھر دہرائیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اب ترجمہ بھی کریں ساتھ. یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. تفعلو، اب تفعلو تفعلو دو مرتبہ آئے گا. تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر. افعلو کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم. نفعلو کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں. تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. تو پہلے کہیں یا کہیں تا، تا تا دو صیغوں میں آئی، یا ایک صیغے میں آئی، تا دو صیغوں میں آئی. ٹھیک، اور حمزہ ایک صیغے میں، اور نون شروع میں ایک صیغے میں آیا. آپ کو نوٹ میں دیا گیا ہے، تفصیلی بیان آئندہ سبق میں آئے گا انشاءاللہ. میں کچھ افعال دیتا ہوں آپ کو یہاں لکھ کے، جن سے آپ پھر صیغے بنائیں گے. مندرجہ ذیل افعال سے مضارع کے مذکورہ صیغے بنائیں. کیا دیکھیے وہی افعال جو آپ کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نیا فعل نہیں دیں گے. مثلا ضربا، اس کے معنی مارا. جلسا، اس کے معنی بیٹھا. ذہبا، اس کے معنی گیا. اور نصارا، اس کے معنی مدد کی. نصارا مدد کی اس ایک مرد نے. اسی طرح کتابا لکھا اسے ایک مرد نے. بس اتنے ہی افعال میں دوں گا آپ کو. ضربا، جلسا، ذہبا، نصرا. ان کا پہلے میں خط بدل دیتا ہوں. تو یہ 4-5 افعال ہیں. ان 4-5 افعال سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک تو ترجمے کی بھی پریکٹس کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ
دیکھیے تین سب چیزوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. نمبر 1 کہ اس کے شروع میں علامت کون سی آئی ہے، کون سی علامت ہم لگائیں گے تو کون سا صیغہ بنے گا. ایک تو اس چیز کی پریکٹس کرنی، دوسرا اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، پھر یہ کون سا صیغہ ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے اندر کون سی علامت ہے. یہ چاروں چیزیں جو آپ کو اوپر بتائی گئی ہیں، یہ چاروں چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ مل کر ان کی گردان کرتا ہوں. ضربہ سے چلیے، پہلے صرف گردان ہم کریں گے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اسی طرح سے واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، صرف ان 5 صیغوں کی. تو واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب کے شروع میں کیا لگتی ہے؟ یا. تو چلیے پوری گردان کرتے ہیں 5 صیغوں کی. یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. آخر میں پیش لگے گا، آخر جو لفظ ہے با، اس با کے اوپر پیش لگے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر کریے یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو. جلاسہ سے کریے یجلسو، تجلسو، تجلسو، اجلسو، نجلسو. پھر کریے یجلسو، تجلسو، تجلسو. تجلسو 2 مرتبہ آئے گا، کیوں؟ صیغہ واحد مؤنث غائب کے لیے بھی تجلسو آئے گا، اور صیغہ واحد مذکر حاضر کے لیے بھی تجلسو آئے گا. تجلسو، تجلسو، اجلسو، نجلسو. واحد متکلم کے لیے اجلسو، جمع متکلم کے لیے نجلسو. پھر ذہبہ سے چلیے را ہا با، ذال ہا با. یہ 5 ذال ہا با، ذہبا، یہ 3 حروف ہیں. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس واحد مذکر غائب کے صیغے میں ہم نے علامت مضارع بڑھانی ہے. بس یہی ہے، اس پر پھر میں مکمل کروں گا. جیسے یذهبو، تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو. پھر کرتے ہیں یذهبو، تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو. ینصرو سے بھی کریے ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. کتبہ سے یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو. تو کل یہ 5 صیغے ہوئے. ان 5 صیغوں پہ آپ نے مشق کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. ضربہ کے معنی مارنا، جلسہ بیٹھا، ذہبہ گیا، نصرہ مدد کی، کتبہ لکھا. اب ضربہ میں یضربو میں آئے گا مارا، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. جلس یجلسو میں مارتا ہے یا بیٹھے گا، بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا وہ ایک مرد، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے تمام صیغوں کا آپ ترجمہ